اقوام متحدہ کی گلوبل ای ویسٹ مانیٹر 2020 کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں دنیا بھر میں 53 ملین ٹن سے زیادہ الیکٹرانک کچرا پیدا کیا گیا، جو گزشتہ 5 سالوں کی نسبت 21% زیادہ تھا، تاہم 5% سے بھی کم اشیاء کو ری سائیکل کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی ماحولیاتی ایجنسیوں کے مطابق اس الیکٹرانک کچرے کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ آلات میں موجود کیمیائی عناصر کے باعث انہیں عام کچرے میں پھینکنا یا جلانا خطرناک ہے۔ جیسے عام بیٹری سیلز کچرا کاٹنے کی مشینوں میں سے گزارے جائیں تو آگ بھڑک سکتی ہے۔ If it's then going to developing countries, for example, اگر کچرے کو ری سائیکل کرنے کے لیے ترقی پذیر ممالک بھیجا جائے تو اسے کھلے عام جلایا یا تیزاب میں گلایا وغیرہ جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے مضر صحت اجزاء ماحول میں خارج ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ سے منسلک ڈاکٹر روڈیگر کے مطابق کئی ممالک میں اس الیکٹرانک کچرے سے نمٹنے کے لیے سہولیات موجود نہیں ہیں۔ developing countries are very efficient about is definitely collection. ترقی پذیر ممالک جس کام میں اچھے ہیں وہ گھروں سے جا کر الیکٹرانک کچرا جمع کرنے کا کام ہے، لیکن شمالی نصف کرے کے ممالک میں آپ کو اکثر خود جا کر اسے جمع کرانا پڑتا ہے، جو مشکل کام ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے اس کچرے کو جمع کر کے دوبارہ قابل استعمال بنانے کی، تو یورپی ممالک میں کچرا جمع کر کے ری سائیکلنگ کرنے کی شرح 40 سے 50% ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہ شرح 20 یا 10% سے بھی کم ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2019 میں محض 17% الیکٹرانک کچرا جمع اور ری سائیکل کیا گیا۔ You require these large-scale industrial processes. یہ بڑے پیمانے اور اربوں ڈالر کی لاگت کا کام ہے، اس کے لیے بڑی سطح کا انفراسٹرکچر درکار ہے، اس لیے کم ہی ایسے مراکز موجود ہیں، لیکن اس پر تحقیق جاری ہے، جیسے سلیکان ویلی میں، جو ری سائیکلنگ کے لیے سنگ میل ہوگا۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق اس نئی ٹیکنالوجی کے عام ہونے تک مؤثر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مینوفیکچررز کو خود ان کی اپنی مصنوعات کے اجزاء دوبارہ استعمال کرنے پر قائل کرنے کے لیے مراعات دی جائیں۔ تاہم اس رپورٹ کے مطابق خام اجزاء کی قیمت انہیں استعمال شدہ آلات سے نکالنے کی لاگت سے کہیں کم ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔